بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام کے نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم کی داستان جہاد پیش کی جا رہی ہے۔ محمد بن قاسم صبح کا وہ ستارہ تھا جو کچھ دیر کے لیے اتنا چمکا کہ ساری دنیا کی نظریں اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے چڑھتے سورج کی نظر ہو جاتا ہے۔ تاریخ اسلام کا یہ کمسن مجاہد جس نے ہندوستان کو نور اسلام سے منور کیا تھا، وہ چڑھتے سورج کی بھینٹ چڑھ گیا جو اپنے مخالفین کو اور انہیں بھی جو ان کی عملیت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں قتل کروا کر اور اپنے عامیوں کو انعام و اکرام سے نواز کر اپنی پوجا کرایا کرتے ہیں۔ یہیں سے سلطنت اسلامیہ چڑھتے سورج کی پجاری ہوئی اور اتنی عصیح وری سلطنت اسلامیہ زوال پذیر ہوئی ہے۔ دوستو، آج ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس میں نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم کی داستان جہاد کو بڑے احسن طریقے سے پیش کیا جائے گا۔ آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن دبا دیجئے تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ محمد بن قاسم کے جہاد کا علاقہ ہندوستان تھا۔ اس نے اس ملک کا خاصا علاقہ اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا اور اس علاقے کے لوگوں کو بغیر کسی ترغیب، لالچ اور تشدد کے اسلام قبول کروا لیا۔ باقی ہندوستان میں ہندوؤں کی حکومت رہی۔ مغلیہ دور حکومت کے بعد پھر ہندو ابھرے اور انگریزوں کے ہواری بن گئے۔ ہندوؤں نے تعلیم کی طرف توجہ دی، سکول، کالجز اور یونیورسٹیز پر قابض ہو گئے۔ انہوں نے محمد بن قاسم اور محمود غزنوی کی تاریخ کو بری طریقے سے متاثر کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان دونوں حضرات کی تاریخ کی کئی کڑیاں تاریخ میں ملتی ہی نہیں۔ مگر اس سیریز کے تھرو ہم لوگ کوشش کریں گے کہ آپ حضرات تک ان تمام واقعات کو بڑے احسن طریقے سے پیش کیا جائے۔ محمد بن قاسم کی تاریخ میں طائف کو بڑا ہی اہم ایک مقام حاصل ہے۔ اس کی شروعات کچھ اس طرح ہوتی ہیں کہ 5 فروری 630 عیسوی 15 شوال 8 ہجری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین اور اوطاس کے مقامات پر خون ریز مار کے لڑ کر طائف پہنچے تھے۔ طائف شہر کو محاصرے میں لینے سے کچھ پہلے اللہ کی شمشیر بے نعم خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے تھے۔ اس قدر شدید زخمی کہ ان کے زندہ رہنے کی امید بھی ماند پڑ گئی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر گھوڑے سے گرے تھے۔ اپنے اور اپنے دشمن کے دوڑتے گھوڑے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر سے گزر گئے۔ یہ حق و باطل کا وہ معرکہ تھا جس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ مجاہدین اسلام کا مقابلہ جس کی قیادت خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں تھی، طائف کے مشہور جنگجو قبیلے ثقیف اور طائف کے گرد و نواح میں آباد قبیلے حوازن سے تھا۔ میدان جنگ میں ان دونوں قبیلوں کا سپہ سالار مالک بن عوف تھا جس کی عمر 30 سال سے لگ بھگ تھی۔ سپہ سالاری کے لحاظ سے 30 سال کی عمر لڑکپن کی عمر سمجھی جاتی ہے، لیکن مالک بن عوف اتنا ذہین آدمی تھا کہ وہ اسی عمر میں تجربہ کار اور منجھا ہوا سپہ سالار بن گیا۔ اس نے حنین اور اوطاس کے مقام مارکوں میں مسلمانوں کو شکست کے کنارے تک پہنچا دیا۔ مجاہدین کے لشکر کے 1-2 دستوں نے پسپائی بھی اختیار کر لی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت و حیات کے کشمکش میں پڑے تھے کہ جسم خون سے خالی ہو رہا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کے زخموں پر پھونکے مار کر زخموں کو صاف کیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولی، پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور زخموں کے باوجود خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر تک اس جنگ میں شریک ہوئے۔ اس جنگ کی اگلی اور آخری کڑی طائف کا محاصرہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مجاہدین نے بے جگری سے جوابی حملے کیے تو ثقیف اور حوازن تاب نہ لا سکے اور پسپا ہو گئے۔ ان کا مرکز طائف تھا، جہاں جا کر وہ قلعہ بند ہو گئے۔ وہ پسپا تو ہو گئے تھے مگر ان کے حوصلے نہ ٹوٹے۔ مالک بن عوف نے اعلان کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے خوف سے پسپا نہیں ہوا بلکہ وہ مسلمانوں کو اپنی مرضی کے میدان میں لڑانا چاہتا ہے۔ 18 روز محاصرہ جاری رہا۔ مسلمانوں نے بڑھ بڑھ کر قلعے پر حلے بولے اور دشمن کی تیر اندازوں اور تیروں سے زخمی ہو کر شہید ہوتے رہے۔ آخر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقا سے مشورہ طلب کیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ پیش کیا کہ محاصرہ اٹھا کر واپسی کا رستہ اختیار کیا جائے، مگر جوشیلے اور جذباتی مسلمانوں نے اس مشورے کے خلاف احتجاج کیا۔ قلعہ سر کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک اور حملہ کرنے کی اجازت دے دی، مگر مجاہدین آگے بڑھے تو دیواروں کے اوپر سے تیروں کی بوچھاریں آنے لگی اور آگے جانا ناممکن ہو گیا، جس کی وجہ سے بہت سے مجاہدین جو ہیں وہ زخمی ہو گئے۔ آخرکار محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ مسلمانوں نے بھی اپنا پڑاؤ وہاں سے سمیٹا نہیں تھا۔ زخمیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس میں سے بیشتر شدید زخمی تھے جو سفر کے قابل نہیں تھے۔ 23 فروری کے روز محاصرہ اٹھایا اور 26 فروری کے روز مجاہدین کا لشکر جورانہ کے مقام پر پہنچا اور پڑاؤ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کو کچھ آرام دینا چاہتے تھے۔ شدید زخمیوں کو مرہم پٹی اور مکمل آرام کی ضرورت تھی۔ مسلمان ناکام لوٹ رہے تھے۔ انہیں نہ صرف یہ ناکامی ہوئی تھی کہ بہت سے مسلمان شہید ہو گئے بلکہ بہت سے مسلمان ایسے زخمی ہوئے کہ عمر بھر کے لیے معذور ہو گئے اور باقی زخمیوں کی تعداد تو بے شمار تھی۔
اور طائف کا شہر روز اول کی طرح کھڑا تھا، مسکرا رہا تھا اور شہر پناہ مسلمانوں کا مذاق اڑا رہی تھی۔ پھر ایک معجزہ ہوا۔ مسلمان ابھی جورانہ کے پڑاؤ میں ہی تھے کہ ان کے دشمن قبیلے حوازن کے چند ایک سرکردہ آدمی مسلمانوں کے پڑاؤ میں آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی صدا کی۔ انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا گیا اور چند ایک مجاہدین ننگی تلواریں اور برچیاں لیے پاس کھڑے رہے، کیونکہ نادریوں کا کچھ اعتبار نہ تھا۔ غیر مسلم قبائل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنتے ہی رہتے تھے۔ قبیلہ حوازن پر یہ افتادہ آ پڑی تھی کہ طائف کے محاصرے سے پہلے ایک لڑائی میں انہیں پسپا ہونا پڑا تھا اور ان کا بہت سا مال، اسباب، عورتیں اور بچے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے تھے۔ اس وقت کے رواج کے مطابق یہ سب مال غنیمت تھا جو حوازن واپس نہیں لے جا سکتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ اگر کوئی آدمی جنگ کے بعد اسلام قبول کر لے تو اسے اس صورت میں یہ حق دیا جائے گا کہ وہ اپنا مال واپس لے سکتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حوازن کے اس وفد کے ایک سرکردہ آدمی نے کہا، ہم نے اپنے پورے قبیلے کے ساتھ تجھے اللہ کر بھیجا ہوا رسول مان لیا ہے۔ ہمارا قبیلہ تیرے مذہب میں داخل ہو چکا ہے۔ خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم نے فلاح کی راہ پا لی ہے اور یہی صراط مستقیم ہے۔ اے محمد کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ وفد کے قائد نے پوچھا، کیا ہماری عورتیں اور ہمارے بچے اور ہمارے مال و اموال واپس نہیں کرے گا؟ ہم سے لڑ کر اور ہمارے آدمی قتل اور زخمی کر کے جو تم نے کھویا ہے اس پر کچھ تمہارا حق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیکن میں اس اللہ کے نام پر جسے تم نے وحدہ لا شریک اور معبود مان لیا ہے تمہارا دل نہیں توڑوں گا۔ کیا تمہیں اپنے مال و اموال اور عزیز ہیں یا عورتیں اور بچے؟ ہمیں ہماری عورتیں اور بچے دے دے۔ وفد نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیاضی کا مظاہرہ کیا اور حکم دیا کہ قبیلہ حوازن کو ان کی عورتیں اور ان کے بچے واپس کر دیے جائیں۔ اہل حوازن کو توقع نہیں تھی کہ ان کی عورتیں اور بچے انہیں واپس مل جائیں گے اور وہ پورے کا پورا قبیلہ اس بات کی وجہ سے مسلمان ہو گیا۔ اس کے 2-3 روز بعد ایک اجنبی مسلمانوں کے پڑاؤ میں داخل ہوا۔ اس کا سر، چہرے پر جو کپڑا لپیٹ رکھا تھا اس میں سے اس کی صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ اسے روکا گیا تو اس نے نام بتائے بغیر کہا کہ مسلمانوں سے ملنا چاہتا ہے، یعنی کہ مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہے۔ کیا تو طائف سے نہیں آیا؟ ایک مسلمان نے اس سے پوچھا۔ میں طائف سے ہی آیا ہوں۔ اجنبی نے کہا، یہ مسلمان دراصل ان چند ایک مجاہدین میں سے ایک تھا جو گرڑیوں اور چھتربانوں کے بھیس میں طائف کے ارد گرد گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ اسی نے اس آدمی کو طائف کے میدان سے آتے دیکھا تھا۔ خطرہ تھا کہ طائف سے اہل ثقیف نکل کر مسلمانوں کے پڑاؤ میں بے خبری سے حملہ کر دیں گے۔ جب اس نے اس آدمی کو دیکھا تو اسے یہ آدمی مشکوک نظر آیا اور اس نے اس سے پوچھا، اور میں نے تجھے طائف کے دروازے سے نکلتے دیکھا ہے؟ مجاہد نے کہا، خدا کی قسم تو اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میں جس ارادے سے آیا ہوں وہ میں پورا کر کے ہی جاؤں گا۔ اجنبی نے اس سے جواب دیا، کیا تم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں جانے دو گے؟ الٹا اس نے سوال کیا، لیکن تو اپنا چہرہ کیوں نہیں دیکھا تھا؟ مجاہد نے اس سے پوچھا۔ اجنبی نے یہ سن کر اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا۔ خدا کی قسم، مجاہد نے کہا، تو مالک بن عوف ہیں، ہم تجھے نہیں روک سکتے۔ 2-3 مجاہد اس کے ساتھ ہو لیے اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے تک پہنچا دیا گیا۔ اے ابن عوف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تو صلح کا پیغام لایا ہے یا کسی اور ارادے سے آیا ہے؟ میں تیرے مذہب میں داخل ہونے کے لیے آیا ہوں۔ مالک بن عوف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا اور طائف کے مشہور و معروف جنگجو قبیلے ثقیف کے سردار مالک بن عوف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا۔ مورخ اس معاملے میں مورخ اس معاملے میں خاموش ہیں کہ مالک بن عوف نے اسلام کیوں قبول کیا تھا۔ اس پر کوئی جبر نہ تھا، اس نے تو مسلمانوں کا محاصرہ ناکام کر دیا تھا اور انہیں واپس چلے جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسے مسلمان ہونے کی آخر کیا ضرورت تھی؟ شاید وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلوک سے متاثر ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوازن کے وفد کے ساتھ کیا تھا۔ بہرحال یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ثقیف کے سردار مالک بن عوف نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ اس کے بعد کئی جنگوں میں بھی شریک ہوا تھا۔